خود اپنی اس عقل کو استعمال کیجئے. آپ کے اور ہمارے معاشرے میں قبر کے چاروں طرف درویش بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ قرآن پڑھنا تو عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی. لیکن اس کا رخ کس طرف ہے؟ اور جب سوال کرنے والا دعا کرنے کے لیے آتا ہے بیت اللہ پشت پہ ہوتا ہے، قبر بزرگ کی ادھر ہے، تو وہ ہاتھ باندھ کر قبر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاتھ باندھ کر، ہاتھ اٹھا کر، یا یوں قیام کی حالت میں اس بزرگ کی قبر کی طرف منہ کر کے دعائیں کرتا ہے یا نہیں؟ یہی عمل یہود و نصارہ کیا کرتے تھے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملعون قرار دیا، ان پر لعنت کی. اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرد من رحمت اللہ، کہ ایسے لوگوں پر پھر کبھی اللہ کی رحمت نہیں پڑتی جب تک وہ توبہ طائب نہ ہو جائے. اس لیے اسلام نے قبروں پر مسجدیں بنانے سے روک دیا، کیونکہ یہ عمل بہت سی امتوں میں شرک اکبر اسی عمل کے ذریعے پھیلا، اور بہت سی امتیں اسی سبب سے برباد ہوئی کہ انہوں نے بزرگوں اور اولیاء کی قبروں پر قبے اور خانقاہیں بنانا شروع کر دی، اور بالآخر وہ چلتے چلتے شرک اکبر کے اندر دفن ہو گئے. کچھ لوگ قبروں پہ نماز، دعا، نظر و نیاز اللہ کے لیے دیتے ہیں، اور امید کیا رکھتے ہیں کہ ان درباروں کی، ان بزرگوں کی قبروں کی برکت کی وجہ سے فائدہ بہت زیادہ ہوگا. نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، جمعرات کو کچھ اللہ نام کا دینا ہے تو دربار پہ جا کر دیتے ہیں. بکرے کی نیاز اللہ نام کی ہے لیکن اسے ذبح کرنے کے لیے بابا حجویری کی قبر پہ. سبیل اللہ نام کی لگانی ہے لیکن وہ سبیل لگتی کہاں پر ہے؟ خواجہ اجمیری کے دربار پہ. تو آئیے سوچئے، نماز اللہ کے لیے، دعا اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے یہ عبادت ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور قبروں پہ جا کر یہ اعمال کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے قبروں پہ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں. بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا فرشتہ آیا، موت کا وقت آیا، اللہ کے نبی اپنے چہرہ انور پر چادر کو ڈالتے ہیں، دم گھٹتا ہے، چادر ہٹا لیتے ہیں، اور اس موقع پر، اس لمحات میں موت کا وقت ہے، آخری لمحات ہیں آپ کے اور میرے نبی کے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر. یہ کون سے نبی لعنت کر رہے ہیں جس کی زبان جب ہلتی تھی رحمتی کی آواز آتی تھی؟ طائف کے اندر پتھر پڑے، زخمی ہو کے گر گئے، فرشتہ فوراً پہنچ گیا. اللہ کے نبی اجازت دو، پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے، یہ طائف کی بستی پر ان دونوں پہاڑوں کو ڈال کر پیس کے رکھ دے گا، اجازت تو دو. نبی کو پتھر مارے گئے، نبی لہو لہان ہوئے، نبی زخمی ہوئے. جواب میں کہتے ہیں جبرائیل نہیں، ان پر پتھر، ان پہ پہاڑ گرانے کی بات نہ کرو، مجھے اللہ سے امید ہے یہ نہ صحیح ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور ایک دن لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے، جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے. لیکن وفات کا وقت، آخری لمحات، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تیری لعنت برسے یہودیوں پر، عیسائیوں پر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان یہود و نصارہ نے بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، بزرگوں کی قبروں پر مسجدیں قائم کی. عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی اس طرح بار بار ڈرانا اور یہود و نصارہ پہ لعنت کرنا، اس وجہ سے آپ کی قبر کو گھر کے اندر بنایا گیا، حضرت عائشہ کے حجرے میں بنایا گیا. اگر آپ کی یہ تحذیر نہ ہوتی، یہ ڈرانا نہ ہوتا، یہود و نصارہ پر اس طرح کی لعنت نہ ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلے مقام پہ بنایا جاتا. اس ڈر کی بنا پر، اب لازمی بات ہے یہ ڈر نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی کی قبر کی عبادت کریں گے یا قبر کو پوجیں گے. یہ ڈر آنے والی امتوں سے تھا، گزرے ہوئے لوگوں سے نہیں تھا، بلکہ جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ اللہ کے نبی کی عبادت نہ کریں. اب آئیے یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پہ لعنت کر رہے اور ان کا جرم کیا بتا رہے کہ انہوں نے اللہ کے ولیوں کی قبروں پر جہاں اولیاء فوت ہوتے، بزرگان دین فوت ہوتے، یہ ان پہ قبریں بنا لیتے، ان قبروں پر مسجدیں بنا لیتے۔ حالانکہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کا نام مسجد، غور کرنا اس بات پر، عیسائیوں کی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں تھا، اس کا نام تو کنیسہ، گرجا۔ لیکن اللہ کے نبی عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان قبروں پہ کام وہ کیے جاتے تھے جو مسجد میں ہوتے ہیں۔ سجدہ اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ رکوع اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ قیام اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ یہ تمام کام مسجدوں میں ہوتے ہیں۔ اب جس جگہ پہ یہ کام کیے جائیں، عیسائیوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں پہ کیے، یا آج کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو مسلمان اپنے اولیاء کی قبروں پہ کریں، تو ان قبروں پر سجدہ جب ہوگا، طواف جب ہوگا، رکوع جب ہوگا، نظر اور نیاز ہوگا، تو وہ قبر کو مسجد بنانا ہے، کیونکہ یہ عبادت تو صرف اللہ کی ہے جو بیت اللہ میں مسجد میں ادا ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں برات کرتا ہوں کہ میں نے تم میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں پکڑا۔ خلیل محبت کا آخری درجہ ہے، محبت کے بعد پھر خلیل کا مقام ہے۔ کیوں نہیں پکڑا؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اب میں تم میں سے کسی کو خلیل نہیں بناتا، اور اگر میں تم میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کو خلیل پکڑتا۔ یہ دلیل ہے ان رافضیوں کے خلاف جو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضہ کی تکفیر کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہیں کہ امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر کی ہستی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل پکڑتا تم میں سے تو ابو بکر صدیق کو پکڑتا۔ میں برات کرتا ہوں میں نے تم میں سے کسی کو خلیل نہیں پکڑا۔ خبردار، وفات سے کتنے دن پہلے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں؟ 5 دن پہلے۔ خبردار، تم سے قبل جو لوگ گزرے وہ انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے تھے، خبردار تم قبروں پہ مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں سختی سے اس عمل سے روکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کا اعلان۔ تم سے پہلی امت یہود و نصارہ انبیاء، اولیاء، اتقیاء کی قبروں پہ، انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بناتے تھے، تم ایسا عمل نہ کرنا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرتے ہیں اپنی امت کو کہ تم اے امت محمد کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، کسی نیک اور صالح کی قبر پہ مسجد نہ بنانا۔ اس عمل سے نبی نے اپنی زندگی میں منع کر دیا۔ لیکن افسوس، ہمارا معاشرہ شرک کی اس دلدل میں گرتا جا رہا ہے۔ ادھر پیر مرتا ہے، بابا مرتا ہے۔ یہود و نصارہ تو انبیاء کی قبروں پہ بناتے تھے، یہ نقطہ بھی یاد رکھنا۔ یہود و نصارہ کس کی قبر پہ بناتے تھے؟ انبیاء کی۔ اور ہم کس کی قبر پہ بناتے ہیں؟ کوڑے شاہ، کوڑے شاہ، کاماں والی سرکار، تیتر شاہ، بٹیر شاہ، پیر اٹ شاہ، پیر لسوڑی شاہ، پیر پھسوڑی شاہ، پیر دڑکی والی سرکار۔ دڑکی سمجھتے ہو نا؟ وہ اکثر اخبار میں آتا ہے پولیس نے دڑکی لگا کے مروایا، پہلے دڑکی لگوائی پیچھے سے فیر مار دیا۔ میرے گاؤں میں عبدالحکیم سے باہر نکلو تو وہاں پر دربار ہے پیر دڑکی شاہ۔ میں نے کہا اس کو کس نے دڑکی لگا کے مارا تھا؟ یہود و نصارہ تو پھر انبیاء کو پوجتے تھے اور انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بناتے تھے۔ یہ قوم ایسے شرک میں گری، لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار ہے، ایبٹ آباد میں کھوتے شاہ کا دربار ہے، کہیں طوطے شاہ کا دربار ہے، کہیں لسوڑی شاہ کا ہے، کہیں پھسوڑی شاہ کا ہے، کہیں دڑکی سرکار ہے، کہیں پیر چوپ شاہ ہے، کہیں پیر اٹ شاہ ہے۔ بس شاہ کی پوچھل ساتھ ہونی چاہیے، آگے جو مرضی لگا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں سختی سے اس کام سے منع کرتا ہوں۔
اور دوسری بات اس حدیث سے جو اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے، آپ نے قبروں پر مسجدیں بنانے کا عمل مشرکین کا عمل قرار دیا۔ قبروں پہ مسجدیں بنانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے فتوے کے مطابق، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق یہ عمل کرنے والے مشرکین ہیں۔ اور دوسری بات، ایسے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لعنت برستی ہے۔ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے، وہ قبر پیر کی ہو، بابے کی ہو، نبی کی ہو، ولی کی ہو، بزرگ کی ہو، چھوٹے کی ہو، بڑے کی ہو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، وہاں قبروں پہ بیٹھ کر اس قبروں کا چار طواف کرنا، اس قبروں پہ چاروں طرف بیٹھ کے قرآن پڑھنا، ہاتھ باندھ کے بابا جی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ سینے پہ رکھ کے ان سے سوال کرنا، پکار کرنا، یہ حرام ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ غور کیجئے، آپ نے فرمایا قبروں پہ مت بیٹھو، قبروں پہ مت بیٹھو۔ جو آج کل ہمارے ہاں قبروں پر بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، اور اس کی عزت کتنی ہوتی ہے معاشرے میں؟ یہ گولڑے والی سرکار کے سجادہ نشین ہیں، یہ گدی نشین ہے۔ اور سجادہ نشین اگر الیکشن میں اپنے گدھے کو بھی کھڑا کر دے تو مقابلے پہ کوئی جیت، یہ گدی نشین بابا سجادہ نشین کا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم قبروں پہ نہ بیٹھو، اور ہمارے ہاں جو قبروں پر بیٹھتا ہے اس کا مقام معاشرے کے اندر وزیر سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ سجادہ نشین ہے، یہ گدی نشین ہے، یہ مجاور ہے۔ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ اور آج ہمارے ہاں درباروں پہ قبروں کی طرف منہ کر کے قرآن کی تلاوت بھی ہے، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، ہاتھ بھی مانگا جا رہا ہے، سر بھی جھکایا جا رہا ہے، طواف بھی کیا جا رہا ہے، بابے کی قبر کی چوکھٹ کو چوما بھی جا رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کرنا، غور کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو قبر پہ چراغ جلاتا ہے۔ ہمارے ہاں نئے مولویوں نے سر اٹھایا، تو ایک مولوی صاحب کی کیسٹ میں سن رہا ہوں، وہ کہتا قبروں پہ چادر چڑھانا، پھول دینا، دیے جلانا شرک نہیں ہے۔ یہ شرک نہیں ہے تو ہندو کیوں مشرک ہے؟ قبروں پہ چراغ چلتے ہیں۔ آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا، یہ جو محلے میں مولوی بیٹھا تعویذ لکھتا ہے، وہ تعویذ لکھ کے پیسہ نہیں لیتا، کیا کہتا ہے؟ 1.25 روپے کی نیاز کا تیل بابے کی چراغ میں ڈال دینا، کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ یہ 1.25 روپے نیاز کا تیل بابے کے چراغ میں ڈال دینا، یہ چراغ جلانا قبر کے اوپر حرام ہے اور لعنتی ہے ایسا شخص۔ اگر وہ بابا واقعی اللہ کا ولی ہے تو اس کی قبر تو جنت کے نور سے منور ہو چکی ہے، تیرے دیے کی روشنی سے وہاں فائدہ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ واقعی پیر دڑکی شاہ ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، پیر گھوڑی شاہ ہے، اللہ کا پیارا نہیں ہے، اور اس کی قبر جہنم کے اندھیروں سے گھٹا ٹوپ ہو چکی ہے، تو تیرے دیے سے وہاں روشنی نہیں ہونے لگی۔ واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بعض بزرگوں کی قبروں پہ گزرتے ہوئے، بابا جی کا بورڈ لگا ہوا ہے، پکی قبر ہے، اس کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، پکی بند قبر کے اوپر۔ ارے عقل کے اندھو، اگر واقعی سمجھتے ہو کہ بابا گرمی کے اندر ہے، کچھ قریب ہو جائیں ساتھی، اور آگے ہو جائیں ساتھی، اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ اندر بزرگوں کی قبر میں جون جولائی چل رہا ہے تو پنکھا چلا کے سوراخ بھی تو کر دو نا، یہ ہوا کیسے جائے گی اندر؟ اولیاء کی قبر تو جنت کا باغ ہوا کرتی ہے، اولیاء کی قبر، بولو، اولیاء کی قبر جنت کا، وہاں تیرے 220 پہ چلے ہوئے پنکھے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس کی قبر جہنم کا گڑھا بن گئی، یہ جہنم تو ایسی خطرناک ہے، اگر جہنم کے دروازوں میں سوئی کے سوراخ جتنا بھی سوراخ ہو جائے، اس سے جو گرمی نکلے پوری کائنات کو جلا کر راکھ کر دے۔ ان قبروں پہ چلے ہوئے چراغوں اور پنکھوں کی اس قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، قبروں پر بیٹھنے، قبروں پہ قبے بنانے، عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ ہم منع کریں، کہیں گے وہابی یہ گستاخ ہے، اولیاء کو نہیں مانتا، بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ صحیح مسلم
قرآن کے بعد صحیح بخاری کا مقام، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا مقام، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کتابوں میں کوئی ضعیف موضوع من گھڑت روایت نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، آپ نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ ہمارے ہاں درباروں پہ سنگ مرمر لگتا ہے،